السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ مالک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ جتنا بھی حوالے پیش کیے جائیں گے عربک متن کے ساتھ پیش کیے جائیں گے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ روایات کے اندر کوئی تبدیلی کی گئی ہے۔ سامعین گرامی کا آج کی ویڈیو نہایت خاص ویڈیو ہے اور اس کے اندر انشاءاللہ دلائل کے انبار سے ہم شہادت ثالثہ در تشہد نماز واجب ثابت کریں گے، ایسے ہی ثابت کریں گے جیسے توحید اور رسالت کی گواہی کی اہمیت ہے نماز کے تشہد کے اندر۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلے حسن اللہ یار صاحب کا جو عقیدہ ہے اس لحاظ سے وہ سماعت کیجیے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے جوابات کی طرف۔ عادت ثالثہ تشہد میں اگر کوئی نہ پڑھے بلا شک بلا ریب اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر عقیدہ پڑھنے میں اور عقیدے میں فرق ہے بھائی، اگر کسی کو عقیدہ ہی نہیں ہے تو اس کی نماز ہی باطل ہے، چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ اگر اس کا عقیدہ نہیں ہے امامت واجب وہی ہے کہ اگر اس کو نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی نا۔ اگر اس کو واجب کا حکم آپ کہاں سے لے گا؟ احادیث سے آپ قرآن سے حدیث ہے کہ جہاں تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہو اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہا کرو، تو اس سے استحباب ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کے کوئی امام اس طرح فرماتے تھے، ہمارے پاس اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے۔ جی سامعین و ناظرین، تو آپ نے حسن اللہ یار صاحب کا بیان سنا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معترضین ہیں جنہوں نے اعتراض کیا ہوا ہے یا وہ حضرات نعوذ باللہ جو یہ کہتے ہیں کہ تشہد کے اندر نماز کے اندر ولایت علی کی گواہی سے نماز باطل ہو جاتی ہے، انشاءاللہ تمام احباب کا مکمل اور مدلل جواب دیا جائے گا۔ سامعین گرامی کا سب سے پہلے لیاری صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ واجب وہ ہوتا ہے جس کے بغیر نماز نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی معصوم سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ کسی معصوم نے اس طرح کا تشہد پڑھا ہو۔ انشاءاللہ ہم یہ بھی ثابت کر کے بتائیں گے۔ پھر یہ پوچھا گیا کہ واجب کہاں سے اخذ ہوتا ہے، کہا قرآن اور احادیث سے۔ انشاءاللہ ہم بھی قرآن اور احادیث سے ہی اس کو اخذ کر کے اور ثابت کر کے دکھائیں گے۔ پھر اس موضوع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے تشہد کے اندر ولایت علی کی گواہی دیتا ہے یا ائمہ معصومین کی گواہی دیتا ہے تو یہ مستحب ہے۔ اور کس وجہ سے مستحب ہے کہ ہمارے پاس حدیث ہے فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيُّ اللَّهِ۔ اس حدیث کے ذریعے انہوں نے استحباب ثابت کیا کہ یہ گواہی مستحب ہے۔ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ اگر کوئی بندہ اس گواہی پر شہادت ثالثہ پر ولایت علی پر عقیدہ نہ رکھتا ہو، ایمان نہ رکھتا ہو، تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے۔ انشاءاللہ ہر بات کو دلیل سے اور عربک متن کے ساتھ ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ عوام الناس کیا فیصلہ کرتی ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت سپیشل ویڈیو ہے۔ تو آئے چلتے ہیں ذرا اپنے حوالہ جات کی طرف۔ سب سے پہلا حوالہ اعمال شیخ صدوق اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 184 کے اوپر سامعین گرامی کا باسند روایت ہے کہ اس میں پروردگار عالم نے اپنی توحید کا پرچار کیا ہے، رسالت کا پرچار کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ولایت علی کا پرچار کیا ہے۔ تو صفحہ نمبر 185 کے اوپر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لا اقبل عمل عامل منہم الا بالاقرار بولایتہ مع نبوت احمد رسولی۔ فرمایا میں اللہ کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا جب تک وہ میرے احمد رسول کی رسالت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ سامعین گرامی کا اور یہی روایت بحار الانوار اس کی جلد نمبر 65 کے اندر بھی موجود ہے، اور یہی روایت بحار الانوار جلد نمبر 38 کے اندر بھی موجود ہے کہ پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا جب تک وہ رسول کی رسالت کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ سامعین گرامی کا جہاں تک اعمال کو دیکھا جائے، فروع دین کو دیکھا جائے تو نماز سب سے افضل عمل تصور کیا جاتا ہے، اور ایسا عمل کہ جو قبول ہوگا تو باقی قبول ہوں گے۔ تو نماز سب سے افضل عمل ہے اور اللہ فرماتا ہے میں کسی کا عمل قبول نہیں کروں گا جب تک رسالت کے ساتھ ولایت علی کی گواہی نہ ہو۔ تو جب نماز کے تشہد کے اندر رسالت کی گواہی پائی جاتی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر علی کی ولایت کی گواہی نہ ہو؟ اب اس حدیث سے پروردگار عالم کے مطابق اللہ کے اس حکم کو دیکھتے ہوئے حدیث رسول کے مطابق جہاں جہاں رسالت ہوگی وہاں وہاں ولایت علی کی گواہی ہوگی، وہاں وہاں ولایت علی کا اقرار ہوگا۔ اگر رسالت کے ساتھ ولایت علی کا اقرار نہ ہوا اعمال کے اندر، سب سے افضل عمل نماز اور بالخصوص نماز کے اندر، تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں کسی کا عمل قبول نہیں کرتا، اور جو چیز قبول نہیں ہوتی اسے باطل کہا جاتا ہے۔ اللہ یار صاحب آپ نے کہا تھا نا
کہ اگر کوئی بندہ یہ گواہی نہیں دیتا تو اس کی نماز ٹھیک ہے، باطل نہیں ہوتی۔ یہاں تو اللہ نے خود بیان فرما دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ رسالت کے ساتھ علی کی ولایت کی گواہی نہیں دے گا تو میں اس کے اعمال قبول نہیں کروں گا، وہ رد ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ تو پہلی اس اگر روایت کو دیکھا جائے تو اس روایت سے ہی ولایت علی کی گواہی ایسے ہی واجب ثابت ہو جاتی ہے جیسے رسالت کی گواہی سامعین گرامی کا واجب ہے۔ اب اس کے بعد اس موصوف کا یہ کہنا کہ جی یہ گواہی مستحب ہے اس وجہ سے کہ ہمارے پاس فرمان معصوم موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علی جن ولی اللہ کی گواہی بھی دے، اور یہاں سے اس نے کہا کہ استحباب ثابت ہو جاتا ہے۔ یار صاحب آپ کو کوئی وحی نازل ہوئی ہے، کوئی الہام ہوا ہے کہ یہاں سے استحباب ثابت ہوگا کہ یہ گواہی مستحب ہے، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مستحب ہے؟ یہاں تو کہیں نہیں لکھا کہ مستحب ہے۔ سامعین گرامی کا تو یہاں پر یہ جو حدیث معصوم ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اذا قال، یعنی جب بھی کہو، اذا جب قال احدکم، تم میں سے کوئی ایک کہے گا۔ اب جب سے مراد چاہے نماز کی حالت میں ہو، چاہے اذان ہوگی، چاہے اقامت ہوگی، چاہے تشہد ہوگا، چاہے کلمہ ہوگا، چاہے تلقین ہوگی، تو جہاں جہاں کوئی یہ گواہی دے گا، کون سی گواہی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فلیقل علی امیر المومنین ولی اللہ، تو اسے چاہیے فلیقل، تو وہ فوراً کہے علی امیر المومنین ولی اللہ۔ سامعین گرامی کا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 8 کے اندر موجود ہے یہ روایت، اور اس کے علاوہ بحار الانوار کی جلد نمبر 27 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور سب سے بڑھ کے ہمارے پاس ایک کتاب ہے نجاح طائی صاحب کی، علی جن ولی اللہ کی گواہی واجب، اشہادۃ 2 سال سے واجب ہے، تو یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے اسی فرمان کو لکھتے ہوئے احتجاج تبرسی سے، تو یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ شہادت ثالثہ پر یہ جو معصوم کا فعل امر کا صیغہ ہے، فل یقل، یعنی یہ فعل امر ہے، فعل امر کا صیغہ ہے، یہ اذان اور اقامت، تشہد اور نماز جنازہ میں وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ فعل امر واجب ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ معصوم نے حکم دیا ہے، امر کیا ہے کہ جہاں توحید و رسالت کی گواہی ہوگی وہاں ولایت علی کی گواہی ہوگی۔ اور یار صاحب آپ نے اپنے قیاس رائے سے استحباب اسے کہہ دیا تھا، اگر آپ استحباب کہہ سکتے ہیں تو پھر اسے واجب بھی کہا جا سکتا ہے، اور امر وجوب پر دلیل کرتا ہے۔ معصوم کا حکم ہے جہاں توحید و رسالت ہوگی تو وہاں ولایت علی کی گواہی ہوگی۔ اور اگلی بات کہ اللہ یار صاحب کا یہ کہنا کہ جی یہ گواہی تو مستحب ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس پر عقیدہ نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اللہ یار صاحب آئیے ذرا اس حقیقت کو کھولتے ہیں اور دلائل سے کھولتے ہیں۔ سامعین گرامی کا یہ کتاب ہے مستدرک الوسائل، جلد نمبر 4 ہے اس کی، صفحہ نمبر اس کا 253 اور 254 ہے۔ باسند روایت جابر بن عبداللہ انصاری سے امیر کائنات کے ساتھ تھے، مولا کائنات نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا اور میرے مولا نے اسے نماز کی طویل بتائی ہے، اور میرے مولا جب تشہد پہ آتی ہیں تو فرمایا وَالطویل تشہدی کا تجدید الایمان، کہا تمہارے تشہد کی تعویل یہ ہے کہ یہ ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ اللہ یار صاحب اب اگر عقیدہ نہ ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے، ایمان نہ ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور میرے مولا فرماتے ہیں تشہد سے مراد ہی ایمان کی تجدید ہوتی ہے، اور علی تو کل ایمان ہے۔ اگر ایمان کی گواہی میں ایمان ہی نہ ہو اور کل ایمان نہ ہو تو پھر باقی بچتا کیا ہے؟ سامعین گرامی کا ایمان میں علی کی گواہی واجب ہے، علی پر ایمان لانا فرض ہے، علی پر ایمان کے بغیر نہ توحید مکمل ہے نہ رسالت مکمل ہے، تو میرے معصوم نے بیان فرما دیا تعویل تشہد، یعنی تشہد کی تعویل یہی ہے کہ وہ ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ اب جس کے ایمان میں علی کل ایمان واجب ہے، فرض ہے، تو اس کی نماز کے تشہد میں ولایت علی کی گواہی واجب ہے۔ جو نہیں مانتے ان کے اپنے مقدر کی بات ہے۔ یار صاحب آپ کے اپنے ہی کلیے کے مطابق اگر ایمان میں عقیدے میں علی نہ ہو، ولایت نہ ہو، تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور میرے مولا نے بیان فرما دیا کہ تشہد کی تعویل ایمان کا اظہار ہے، ایمان کی تجدید ہوتی ہے، تو یہاں سے بھی ولایت علی کی گواہی واجب ثابت ہو جاتی ہے، اور ولایت علی کی گواہی دیے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ یہی روایت بحار الانوار جلد نمبر 81 کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ایمان کے اندر علی کی گواہی واجب ہے، تو پھر نماز کے تشہد میں بھی علی کی گواہی واجب ہے، کیونکہ تشہد ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اگر قرآن کے لحاظ سے دیکھا جائے
تو قرآن میں سورۃ تغابن اور اس کی آیت مبارک 8 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، ایمان لے کے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور تفسیر البرہان کے اندر اس آیت مبارک کی تفسیر میں امام معصوم یہی بیان فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد ائمہ معصومین کا نور ہے یا پھر ولایت علی کا نور ہے۔ تو ولایت علی پر ایمان لانا توحید اور رسالت کے ساتھ قرآن کی روح سے بھی واجب ہے، فرض ہے اور امر الہی ہے، امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب پہ دلالت کر رہا ہے۔ سامعین گرامی کا تو قرآن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی ولایت علی پر ایمان لے کے آنا ہے توحید و رسالت کے ساتھ، اور تشہد ایمان کی تجدید کا نام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آج کی ویڈیو کا سب سے اہم حوالہ، سامعین گرامی کا اس حوالے کو بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ آپ کے سامنے ہے تفسیر عسکری، اس کا صفحہ نمبر ہے 361 اور 362۔ تو یہاں پہ حدیث رسول ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، فرض اللہ الایمان بولایت علی ابن ابی طالب کما فرض الایمان بمحمد، کہ اللہ نے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا فرض کیا ہے، ایسے ہی علی علیہ السلام کی ولایت پہ ایمان لانا فرض کیا ہے۔ فمن قال آمنت بنبوت محمد وکفرت بولایت علی ابن ابی طالب فما آمن بنبوت محمد، فرمایا جس نے یہ تو کہہ دیا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آیا لیکن میں علی علیہ السلام کی ولایت کا انکاری ہوں، تو فرمایا وہ بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ہی ایمان نہیں لایا۔ یعنی نبی پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان لایا جائے، اور پھر توحید کا تقاضا یہ ہے کہ رسالت پہ ایمان لایا جائے۔ تو یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں، توحید، رسالت اور ولایت کے بغیر باقی نہیں رہتی، رسالت کی گواہی توحید اور ولایت کے بغیر باقی نہیں رہتی، ولایت کی گواہی توحید اور رسالت کے بغیر باقی نہیں رہتی، اور سب سے زیادہ جو تاکید ہے وہ ولایت علی کی گواہی کی ہے، اور لوگ اسی کا ہی انکار کر رہے ہیں، اسی سے نماز کو نعوذ باللہ باطل سمجھا جا رہا ہے، اسی کی گواہی کو مستحب کہنے پہ تلے ہوئے ہیں، حالانکہ فرض ہے، سب سے زیادہ تاکید اسی گواہی کی ہے، اسی ولایت علی کی پرچار کیا گیا ہے، تبلیغ کی گئی ہے۔ آئیے ذرا سامعین گرامی کا اس روایت کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ حتمی فیصلہ آپ کے سامنے آ سکے۔ پھر اسی روایت میں رسول پاک فرماتے ہیں کہ اب روز محشر منادی ندا کرے گا، اور جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی ندا لگائی جائے گی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی ندا لگائی جائے گی، اور جو جو توحید و رسالت کی گواہی کے قائل ہوں گے منادی کہے گا انہیں کہ جنت میں لے چلو، یہ آواز قدرت آئے گی، وقفوہم انہم مسئولون، کہ انہیں روکو، ان سے ابھی سوال کرنا باقی ہے۔ تو پھر پروردگار عالم سے آواز آئے گی کہ فوہم انہم مسئولون ان ولایت علی ابن ابی طالب و آل محمد، روکو ابھی ان سے ابھی ولایت علی کا سوال ہونا ہے، آل محمد کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم فرمائے گا یا عبادی، کیا ہے میرے بندو، و امائی، اور اے میری قریضو، انی امرتہم الشہادتی بمحمد بشہادتی اخرى، کہ میں نے تمہیں امر کیا تھا، حکم دیا تھا کہ اس محمد مصطفیٰ کی رسالت کی شہادت گواہی کے ساتھ ایک اور گواہی کا میں نے آپ کو حکم دیا تھا۔ سامعین گرامی کا تو یہ شہادت ثالثہ ولایت علی کی گواہی حکم الہی ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر واجب ہوتا ہے، اور ویسے بھی فعل امر کا صیغہ واجب پہ دلالت کرتا ہے قائد کی دنیا میں۔ سامعین گرامی کا تو اللہ نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ میں نے آپ کو امر کیا تھا کہ رسالت کی گواہی کے ساتھ ایک اور گواہی آپ نے دینی ہے۔ پھر فرمایا فَإِن جَاءُوا بِهَا، اور جو اس گواہی کے ساتھ آئے گا وَأَذَّمُوا ثَوَابَهُمْ وَأَقْرِبُوا مَعَابَهُمْ، کہ جو اس گواہی کے ساتھ آئے گا تو اس کے ثواب اور اس کے درجات بڑھا دیے جائیں گے۔ وَإِن لَمْ يَأْتُوا بِهَا، اور جو اس گواہی کے ساتھ نہ آیا لم تنفعهم الشہادۃ لمحمد، تو اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کوئی فائدہ نہیں دے گی، ولا لی بربوبیتی، اور نہ ہی اسے مجھ رب کی ربوبیت کوئی فائدہ دے گی۔ یعنی جو بندہ
علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی نہیں دے گا، اسے نہ رسالت کی گواہی فائدہ دے گی، نہ توحید کی گواہی فائدہ دے گی۔ اور پھر اس کے بعد نقصان کیا ہے؟ پھر فرمایا فمن جاء بها فهو من الفائزین، جو یہ گواہی لے کر آئے گا تو وہ فائزین میں سے ہے، ومن لم یأتی بها فهو من الہالکین، اور جو یہ گواہی نہ لے کے آئے تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جی سامعین و ناظرین، مستحب عمل تو وہ ہوتا ہے کہ جو نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہوتا، اس کی سزا نہیں ہوتی، لیکن یہاں پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے رسالت کے ساتھ ایک اور گواہی کا حکم دیا تھا، جو رسالت کے ساتھ علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی لائے گا تو اس کے ثواب بھی زیادہ، اس کے درجات بھی بلند، اور وہ فائزین میں سے ہو جائے گا۔ اور جو یہ گواہی لے کر نہ آیا تو اس کے لیے ہلاکت ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ علی یار صاحب، تو یہ کیسا مستحب ہے کہ جو ادا نہ کیا جائے، جس کی گواہی نہ دی جائے تو ہلاکت ہو جاتی ہے، بندہ جہنم چلا جاتا ہے۔ علی یار صاحب، یہ وہ گواہی ہے جو واجب ہے، جو توحید کی بھی تکمیل کہلاتی ہے، رسالت کی بھی تکمیل کہلاتی ہے۔ اسی گواہی کے ذریعے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار عالم، علی علیہ السلام کا اقرار یہ وہ نعمت الہی ہے کہ جس نے آپ کی توحید کو مکمل کر دیا ہے۔ اسی طرح سامعین اور ناظرین، کتاب کا نام ہے کمال الدین شیخ صدوق، اس کے لکھنے والے ہیں، جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 258 ہے۔ سامعین گرامی کا تو یہاں پر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسند روایت ہے کہ من لم یشہد ان لا الہ الا انا وحدی، کہ جس نے میری توحید کی گواہی نہ دی، اور شاہدہ بذالک، اور یہ گواہی تو دی، ولم یشہد ان محمد عبدی و رسولی، مگر یہ گواہی نہ دی کہ محمد مصطفیٰ میرے بندے اور رسول ہیں، اور شاہدہ بذالک، اور یہ گواہی بھی دی، ولم یشہد ان علی ابن ابی طالب خلیفتی، لیکن علی علیہ السلام کی گواہی نہ دی کہ وہ میرے خلیفہ ہیں، اور شاہدہ بذالک، اور یہ گواہی بھی دی، ولم یشہد ان الائمۃ من ولدہ حججی، اور یہ گواہی نہ دی کہ اس کی اولاد میں سے جو ائمہ معصومین ہیں وہ میری حجت ہیں، فقد جحد نعمتی وصغر عظمتی، تو اس نے میری نعمت کا انکار کیا اور میری عظمت کو کمتر سمجھا، وکفر بآیاتی و کتبی، تو اس نے میری آیات اور کتابوں کا انکار کیا۔ یار صاحب، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد امیر کائنات اور ائمہ معصومین کی گواہی نہ دی تو اس نے میری نعمت کو کمتر سمجھا ہے، میری نعمتوں کا انکار کیا ہے، میری عظمت کو کمتر سمجھا ہے، اور اس نے آیات اور کتابوں کا انکار کیا ہے۔ اب قرآن اور آیات کا انکاری، اسے کیا نام دیا جائے گا؟ تو یہاں سے بھی علی علیہ السلام کی گواہی واجب ثابت ہو جاتی ہے کہ توحید اور رسالت کے بعد علی علیہ السلام کی گواہی واجب ہے، ولایت علی کی گواہی واجب کہلاتی ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ معصومین علیہ السلام کی گواہی بھی دینی چاہیے 12ویں آقا تک۔ اور ایک آخری بات کہ جی باب التشہد کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ سامعین گرامی کا تو جہاں جہاں جن روایات کا تعلق تشہد کے ساتھ ہوگا وہ باب تشہد کے ساتھ ہی ان کا شمار کیا جائے گا، وہ جہاں بھی موجود ہے لیکن ان کا شمار باب التشہد کے ساتھ کہلائے گا، باب الصلاۃ کے ساتھ کہلائے گا۔ تو جو روایتیں تشہد کے لحاظ سے موجود ہیں تو ان کا تعلق تشہد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کتاب کے اندر یہ روایت نہیں آئی تو اس کا مطلب وہ روایتیں ہی رد ہو جائیں گی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ خدا جانے تقیہ کا عالم تھا یا اس جو راوی تھا، جو مصنف تھا، اس کی نظر میں روایتیں نہ آئی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسی روایت ہی کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے نماز کے تشہد میں ولایت علی کی گواہی کو واجب ثابت کیا جائے۔ سامعین گرامی کہ ہم نے تسلسل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے، تسلسل کے ساتھ کس قدر ایمان کی گواہی تشہد کہلاتا ہے، اور پھر تشہد جب ایمان کی گواہی ہے تو ایمان میں علی کی گواہی واجب ہوتی ہے۔ اب اسی طرح ایک اور چیز کہ جی کسی معصوم سے یہ چیز نہیں ملتی، کسی معصوم نے ایسا نہیں پڑھا تعالیٰ یاری کے بقول، تو ایسا کوئی تشہد نہیں ہے جو بذات خود معصوم نے پڑھا ہو۔ تو یہ جو سامعین گرامی کا فقہ کامل کا تشہد ہے، یہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ فقہ کامل کا تشہد سامعین گرامی کا یہ وہ تشہد ہے جس میں یہ لفظ موجود ہے کہ سنت است، کہ اس میں لفظ سنت کا ہونا، اب سنت یا معصوم کی ہوتی ہے یا نبی کی ہوتی ہے، یا امام کی ہوتی ہے یا نبی کی ہوتی ہے، تو یہ امام کی سنت ہے
ठीक है, और अबू बसीर से ये नकल करता है जिसके अंदर ये इजाफा मौजूद है। कौन सा इजाफा? सामीन ग्रामी का बाकायदा ये लफ्ज मौजूद है कि अन्ना अली नेअमल वसीयु व नेअमल इमाम, ये गवाही मौजूद है। और सुन्नती तशहद के अंदर जो खुद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। अलियारी साहब, तो आप सुन्नत भी साबित हो गई, मासूम से ये रिवायत भी मिल गई कि मासूम अलैहिस्सलाम खुद पढ़ा करते थे, क्योंकि ये मासूम की सुन्नत है जिसमें विलायत अली की गवाही मौजूद है। ये तशहद फ़कत, बाकी हुक्मिया है, हुक्म सादर हुए हैं, लेकिन सुन्नत अस्त के लफ्ज़ फ़कत इसी तशहद के साथ मौजूद है। सामीन, अब दो तरह के तशहद पाए जाते हैं, एक वो तशहद जिसमें विलायत अली की गवाही मौजूद है, और एक वो जिसके अंदर विलायत अली की गवाही मौजूद नहीं है। अब इनका फैसला कैसे होना है? सूरह काफ़ी पढ़ी जाए और रिवायात के इख्तलाफ के बाब को उठाया जाए तो मासूम फरमाते हैं अगर दो रिवायतों में इख्तलाफ है तो उन्हें कुरान के साथ मैच किया जाए, जो कुरान के साथ मुमासिलत रखती हो, मुवाफिक हो, तो वो काबिल कबूल होगी। तो मैंने कुरान से भी बता दिया कि कुरान भी कहता है कि अली अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना वाजिब है, और फिर तशहद ईमान की गवाही का नाम होता है। तो कुरान से भी ये चीज़ साबित हो रही है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो फिर मासूम फरमाते हैं कि वो रिवायत जो आम्मा के मुखालिफ होगी वो तुम्हारे लिए हिदायत होगी। अगर दो रिवायतें हैं तो उनमें से वो रिवायत जो आमा मुखालिफिन के मुखालिफ होगी उसमें तुम्हारे लिए हिदायत है, जो उनके मुवाफिक होगी वो आपने कबूल नहीं करनी। तो वो तशहद जिसके अंदर अली वलील्लाह की गवाही मौजूद है वो आमा के मुखालिफ होता है। तो वो तशहद वो वाला है जिसके अंदर हिदायत मौजूद है, और वो तशहद जिसके अंदर विलायत अली की गवाही मौजूद नहीं है तो वो आमा के मुवाफिक है, आमा के मुताबिक है। तो उसमें मौला फरमाते हैं आपके लिए हिदायत नहीं होगी, हिदायत उसी में है जो आमा के मुखालिफ होगा, और हिदायत उसी में है जो कुरान के साथ मुमासिलत रखता है। सामीन ग्रामी के तो कुरान, अहादीस और रिवायात से और मासूमीन के अपने तशहद से हमने साबित कर दिया कि सुन्नत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम भी यही तशहद है जिसके अंदर अली वलील्लाह की गवाही मौजूद है। और कुरान और अहादीस को देखा जाए तो ईमान, तशहद ईमान की गवाही का नाम है, ईमान के अंदर अली की गवाही वाजिब है। और बहुत सारी किताबों के अंदर ये चीज़ हमने साबित कर दी कि जहाँ जहाँ तौहीद और रिसालत की गवाही वहाँ वहाँ विलायत अली की गवाही वाजिब होगी। बस ओए मुल्ला मैं अली दा